وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ کہ ان سے نظریں پھیرنی نہیں ہے، ان سے نظریں ہٹا کر اوروں پر نظر نہیں جانی چاہیے تمہاری۔ تو فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نیک بندے ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل اور اپنا رہنما بنانا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ صبح صبح تمہاری آنکھیں ان اللہ والوں کے اوپر پڑ جائیں تو بات ختم ہو گئی، یا شام کے اندر پڑ جائیں تو بات ختم ہو گئی، یا صبح شام 2 ٹائم کر لو۔ فرمایا ہر وقت تمہاری نظریں ان کے اوپر ہونی چاہیے، جیسے انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کر کے، اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، تو تمہاری نظر کے اندر ان کی زندگی ہونی چاہیے۔ تم نے ان کو آئیڈیل بنانا ہے، اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے تم نے کوشش کر کے ان کے نقش قدم کے اوپر چل کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ فرمایا کہ جب بندہ اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرنے لگے تو اللہ پاک کے اولیاء کی سیرت اس کی نظروں میں ہونی چاہیے، ان کی صورت اس کی نظروں میں ہونی چاہیے۔ اگر بندہ کپڑے خریدنے کے لیے بازار جاتا ہے تو اس کی نظر کے اندر کوئی ایکٹر نہیں ہونا چاہیے، کوئی فلمی اداکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے فلاں قسم کا لباس پہنا تھا تو میں نے بھی اسی طرح کا لینا ہے، اس نے فلاں قسم کا جو ہے وہ ڈیزائن کا لباس اپنے لیے خریدا ہے تو میں نے بھی اس کا لینا ہے۔ بلکہ کیا فرمایا کہ تمہاری نظریں اللہ والوں پر ہونی چاہیے، کہ اللہ پاک کے اولیاء کا لباس کیسا ہوتا ہے، اللہ والوں کا لباس کیسا ہوتا ہے، تم نے اس کے مطابق لباس خریدنا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم نے اپنے بال بنوانے جانا ہے، کسی نائی کے پاس آپ گئے ہیں، تو اب تمہاری نظر کسی ایسے دنیا دار بندے کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں سپورٹس مین کی جو ہے وہ بال اس طرح کے ہیں، فلاں کرکٹر کے بال اس طرح کے ہیں، فلاں جو فٹ بال کھیلنے والے کے بال جو ہے وہ اس طرح کے ہیں، تو میں نے بھی اس طرح کے بال بنوانے ہیں۔ اب وہ بھلے فٹ بالر جو ہے وہ کرکٹر غیر مسلم ہے، اس نے گدھے کی طرح اپنے بال بنوائے ہیں، اب یہ اس کو اپنا آئیڈیل بنا کے اس کی طرح بال بنوا کے جو ہے وہ عجیب و غریب شکل بنوا کے آ جاتے ہیں بعض لوگ۔ تو قرآن پاک میں کیا حکم ہے کہ اللہ پاک کے اولیاء کی سیرت تمہاری نظر میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بالوں کو، اپنے لباس کو کیسے رکھ کے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے بچے بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ ہماری نظر میں اولیاء کرام کی سیرت ہونی چاہیے، کہ انہوں نے صرف گھروں کے اندر رہ کر زندگی نہیں گزاری، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، ان کے بھی آگے بچے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے شریعت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کی شادی تو زندگی میں ایک ہی بار آنی ہے، تو اب جو ہے وہ سارا کنجر کھاتا سارا حرام کام میں اسی ایک پر کر لوں۔ میں ایسا نہیں کرنا، جب ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا ہے، ان کے ساتھ جڑ جانا ہے، ان سے جو ہے وہ مانوس ہو کر اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم کر لینی ہے، تو اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر ان کی سیرت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اپنے بچے بچیوں کی شادی کرتے ہوئے بھی شریعت کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر کوئی فنکشن کرنا ہے، اس کے اندر بھی شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں فرمائی اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے اولیاء کرام سے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرنا، ان کی سیرت، ان کی صورت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزار کے اپنی دنیا اور آخرت سرخرو کرنی ہے۔